باتیں تو اور بھی کہنا تھی لیکن وقت زیادہ ہو رہا ہے. اعلان سن لیجیے کوئی بھی وہابی، دیوبندی، غیر مقلد، اہل حدیث، گمراہ، بد مذہب، بد دین، بے دین ہرگز اس جنازے کی نماز میں شرکت نہ کرے. یہ ایک سنی صحیح العقیدہ قادری برکاتی رضوی حشمتی شخص کا نماز جنازہ ہے. اگر کوئی ہے تو وہ باہر چلا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. یقیناً میں بھی اور آپ سب بھی ایسے شخص سے نفرت کرتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے درمیان نفرت پھیلائے، شر انگیزی پھیلائے، لوگوں کو گالیاں بکے. اور اگر وہ ایسا شخص ہو جو مساجد میں کھڑے ہو کر ایسا کہے کہ لوگوں کو گالیاں دو اور لوگوں سے نفرت کرو اور ان کو اپنی مسجدوں سے دھکے دے کر نکال دو، تو یقیناً کوئی بھی شخص ایسے شخص کے بارے میں خیر والا کوئی جملہ کہنا پسند نہیں کرے گا. یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے ہی جہنم میں ہوں گے اور ایک صرف جنت میں ہوگا. تو صحابہ کرام نے یہ پوچھا کہ اللہ کے نبی وہ ایک فرقہ جو جنت میں ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. قرآن و حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ ہے اور آپ کے صحابہ کا بھی طریقہ ہے. تو جو چیز قرآن کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں موجود ہے، اسی چیز کو ہمیں لے کر آگے چلنا چاہیے. اور اگر کہیں پر کوئی اختلاف ہو جائے تو گالی نہیں، ایک دوسرے کو دھکا نہیں، نکالنا نہیں مساجد سے. ادعو الی ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کو احسن انداز سے ان کو دعوت دو، ان کے لیے نصیحتی کلمات کہو، اور اگر کہیں کو بحث کرنی پڑ جائے تو بڑے ہی احسن انداز میں دلیل دے کر ان کو سمجھا دو. تو جیسا کہ پیچھے بھی آپ نے سنا، ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس جنازے سے فلاں 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 نکل جائے. اور آگے بھی ہم مزید کچھ ویڈیوز دیکھیں گے. اور یہاں پر یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے جو بریلوی ساتھی ہیں جن کا ایک خاص فرقے سے تعلق ہے، وہ اپنے علاوہ باقی سب کو کافر کہتے ہیں. جیسے بریلوی ہمیشہ اہل حدیث صرف وہابی کو نہیں کہتے، وہ دیوبندی کو بھی اہل حدیث کہتے ہیں، حنبلی کو بھی کہتے ہیں، شافعی. الغرض جو بھی ان کے عقیدے کے خلاف بولے، جو بھی مزاروں کے خلاف بولے، جو بھی شرک کے خلاف، قبر پرستی کے خلاف جو بھی بولے، وہ اس کو کافر کہیں گے. تو اگلی ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد انشاءاللہ بات کرتے ہیں. غلط ہے کہنا چھوڑ دو، وہابیوں کو پھوڑ دو کہ مار کے دھسوڑ دو، جہاں ملے کھکوڑ دو کہ گردنے مروڑ دو، جہاں ملے کھکوڑ دو کہ گردنے مروڑ دو، کہ آئے گا بڑا مزہ. رضا 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 رضا. ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وہابی کوئی انسان نہیں ہے، کوئی ٹماٹر ہے یا کوئی غبارہ ہے جس کو پھوڑ دے گا، یا کوئی مرغا ہے، چڑیا ہے جس کی گردن مروڑ دے گا. او بھائی، وہ وہابی ہے. اور وہ میں یہ سمجھتا ہوں، اور انشاءاللہ صرف میں ہی نہیں، ہر سمجھدار بندہ یہ جانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حقیقی معنوں میں اپنانے والے وہ یہی لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کو لے کر چلتے ہیں، جن کے دلائل قرآن سے اخذ کیے جاتے ہیں، اور جو اپنے دلائل لیتے ہیں تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے لیتے ہیں. اور فرامین میں بھی باقاعدہ تحقیق کر کے محدثین کے طرز عمل کو اپنا کر وہ ان چیزوں کو لیتے ہیں. صرف قصے کہانیاں وہ آپ کے جلسے جلوسوں میں ہوتی ہے. تو آپ جس طرح سے شر انگیزی پھیلا رہے ہیں تو چاہیے تو یہ کہ آپ کو پھوڑ دیا جائے تاکہ آئندہ کے لیے لوگ وہ اس طرح کی شر انگیزی کو نہ سن سکیں. اور یقیناً آپ پھوڑنے کی بات تو ہمیں کرتے ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم پھوڑ دیے جائیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ سگے مدینہ ہیں، آپ کتے ہیں. سگ کتے کو کہا جاتا ہے نا، ہم آپ میں سے ہر شخص یہی کہتا ہے. تو کتے کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلب الاسود الشیطان، ان کالا کتا شیطان ہے. تو یقیناً یہ میں تو نہیں کہہ رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو آپ تو اپنے آپ کو انسان کہنا گوارا نہیں کرتے، اور جب آپ کی خصلت اتنی بری ہو گئی تو آپ نے سارے کے سارے الزامات ہمارے اوپر دھرنے شروع کر دیے.
تو بہرحال یہ وہابی کوئی عام چیز نہیں ہے، اس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، وہ اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرتا ہے، وہ قرآن کریم کو اپنا ماخذ اور منبع سمجھتا ہے، وہ قرآن کریم کو اپنی زندگی کے لیے ایک رہنما کتاب سمجھتا ہے، ان کے دروس کے اندر، ان کے جلسوں کے اندر قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، قرآن کریم کے تراجم ان کی مساجد میں پڑھائے جاتے ہیں، ان کے جلسوں میں لوگ شوق سے اس لیے آتے ہیں کیونکہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، صرف کہانیاں سننے کو نہیں ملتی۔ وہابی وہ دین اسلام کو صحیح معنوں میں اپنانے والا ہے۔ اگر آپ کے پاس دین نہیں ہے تو آپ اس پر افسوس کریں، نہ کہ دین کو اپنانے والوں کو آپ برا کہنا شروع کر دیں، بلکہ اس سے بہتر تھا کہ آپ اپنے جلسوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سناتے، صحیح احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین لوگوں کے سامنے رکھتے، اور بہت سارے قصص ایسے ہیں جو قرآن کریم میں بیان ہوئے عبرت کے لیے، ان قصوں کو آپ سنا دیتے۔ بہرحال ایسی شر انگیزی پھیلانے والے لوگوں کو جو ہے وہ ہمیں کسی بھی طرح سے سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، اور ہمارے اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لے کہ جو لوگوں کے درمیان فساد پھیلاتے ہیں۔ ایک اور نمونے کو دیکھیں پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ ایک آدمی میرے کو پوچھا کہ جی میں نے کعبے شریف سے دعاواں نہیں آمدیاں طواف دیاں تے کران کی لوگ کتاباں چکی پھرتے، میں وہ کتاباں نہ کس پڑھے آج تک لگ دیں دو تکے نہ کتاب تے نہ حساب تے زبانی پڑھ کچھ نہیں آمدہ، کچھ نہیں، واللہ سمت اللہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں کہ تو کچھ بھی نہیں آمدہ، کچھ بھی نہیں آمدہ، میں کہا بسم اللہ بھی پوری نہیں آمدی، تو پھر بابیاں نو گالاں کٹدا پھر چلو توڑی ایسی تھی، چلو توڑی ایسی تھی، تو پہلے رمل تو رہے رمل انہیں کہ اچھل دے دوڑ دے، تو بھی اسے کہتا نہ گالاں کٹی جا، توڑی بنیاد رکھن والے دی ایسی دیکھے یہ تو پھر گناہ اسی میں ہے، گناہ نہیں ہونے لگا تیرے پچھلے معاف ہو سن کہ اللہ فرشتے نے کیسی سیان گیا میرے تے میرے نبی دے دشمنوں نو معاف کرو اس میں۔ آپ نے اس بزرگ کو بھی، بزرگ میں کیا کہوں اس بزرگ کو، جو یہ کہے کہ بیت اللہ میں طواف کرتے ہوئے آپ گالیاں دینی شروع کر دیں، آپ اور میں اس کو انسان تو نہیں کہیں گے، وہ تو ایک غلیظ ترین جانور ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اور یہ جانور بھی میں نہیں کہتا، ایسا بندہ جو اپنے دل کو استعمال نہیں کرتا، اپنی آنکھوں سے قرآن کریم کو پڑھ کر سمجھتا نہیں ہے، قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، رب کا قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ تو بڑا عجیب ہے، میں تو یہی کہوں گا کہ بھائی یہ ایک نمونہ ہے، اس کو اٹھائیں اور اٹھا کر کسی میوزیم میں رکھ دیں، لوگوں کو دکھائیں کہ دیکھو یہ ایک نمونہ ہے جو آج سے پہلے دریافت نہیں ہوا، آج یہ دریافت ہوا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ بیت اللہ کے اندر لوگوں کو گالیاں دو۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، اب یہ کتاب دیکھیں آپ، یہ انہی کی کتاب ہے، اور یہ کتابوں میں بھی ان چیزوں کو تحریر کر چکے ہیں۔ کہتے ہیں جی عنایت اللہ صاحب سانگلہ ہل والے، وہ اس چیز یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ بد عقیدہ یعنی وہابی کو، اہل حدیث کو گالی دینا، اس سے 2 نفلوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور بصیر پور شریف میں نور اللہ صاحب نے ان کو بلایا تو ان سے پہلے ہی کہہ دیا کہ بھئی گالی نہ دینا، تو انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اگر مولانا صاحب نے مجھے منع نہ کیا ہوتا تو وہابیوں کی ماں کی ایسی کی تیسی ہو۔ قسم خدا کی وہابیوں کے ساتھ کھاؤ گے، دیوبندیوں کے ساتھ پیو گے، پوری زندگی اپنے گاؤں کی مسجد نہیں بلکہ مسجد حرام میں نماز پڑھتے رہو، جہنم کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ وہابی کے ہاتھ کا ذبح ہوا بالکل سور کی طرح حرام ہے، تو اگر وہ جانور وہابی نے ذبح کیا تو اسی صورت میں ذبح نہیں ہو۔ تو چاہے امام ہو یا عوام ہو، سب کے لیے یہ عقیدہ ہے کہ وہابیوں کے ساتھ کھانا پینا، دوستانہ تعلقات، دنیاوی تعلقات لین دین تک ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے، وہ بھی جیسے کافروں سے لین دین کرتے ہم لوگ اتنی اجازت ہے، لیکن مذہبی تعلقات رکھنا، ان کے جانا کھانا پینا ان کو اچھا سمجھنا یہ جائز نہیں۔ اور اگر کوئی امام ایسا کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نماز بھی نہیں ہوں گی، جتنی نماز پڑھی سب واجب الادا ہے۔ اور اگر معاذ اللہ وہ امام ان کو مسلمان سمجھتا ہے، اس کو وہابیوں کو دیوبندیوں کو، اور وہ مسلمان کہتا ہے، اچھا کہتا ہے، تو پھر ایسے امام پر خود حکم کفر ہوگا۔ اس لیے کہ علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ من شک فی کفرہ و عذابہ فقط کفر، جو ان کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اٹھاتے ہو اور بات کھولتے ہو کہ صاحب بولو مت ان کے بارے میں، یہ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، سور کے بچے یہ، اس لیے ہمارا خون کھولتا ہے۔
ये बोलते हैं कब्रों पे मत जाओ, यहाँ मत जाओ, वो मत जाओ। अबे मनुष्य की औलाद, हमको बोलो ना, मर्द के बच्चे हो, ना मर्द हो के तुम हिजड़े हो। तो जिस ग्रोह के मानने वालों में ऐसे आलिम मौजूद होंगे या ऐसी किताबें मौजूद होंगी जिनमें वो लोगों को गालियां देने का कह रहे हैं, तो फिर उस फिरके के, उस ग्रोह के लोगों का क्या हाल होगा। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि 5 किस्म के लोग ऐसे हैं कि लायक है कि उनको जहन्नुम में डाला जाए, जन्नत उनके लिए नहीं है। और उनमें एक वो बंदा है जो अपनी ज़ुबान को गालियों से अपनी ज़ुबान को गलीज़ रखता है, वो गालियाँ देता है, बात बात पर गाली देता है। और यही मुनाफिक की खसलत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की निशानियाँ 4 हैं, और वो 4 निशानियों में एक निशानी क्या है, वइदा खासम फजरा, जब झगड़ा होता है तो गाली देता है, कहीं पे कोई मामला हो गया तो गाली देता है। तो भाई असल ये है कि आपके पास दलाइल मौजूद नहीं है, और कुरान के मुकाबले में दलाइल होंगे भी क्या। एक बंदा कुरान से दलील लाया, उसके मुकाबले में दलील आएगी कहाँ से, कुरान तो सबसे बड़ी दलील है। तो जब आपके पास दलाइल नहीं है तो आपने गाली देनी है। ये तो हम अपने माशरे में भी ये सारी चीज़ें देखते हैं कि जब किसी बंदे के पास अपनी बात को साबित करने के लिए दलाइल मौजूद नहीं होते तो वो गाली पर उतर आता है, फिर वो बुरा कहना शुरू कर देता है। तो यही लोग हैं जो लोगों के दरमियान नफ़रत फैलाते हैं और लोगों को बुराई की तरफ ले जाते हैं और लोगों को गुनाह करने की दावत देते हैं। ऐसा ही एक नमूना और देखें, फिर बात करते हैं। तकदीर हरामी मुर्दाबाद, तकदीर हरामी मुर्दाबाद, वहाबी आतंकवाद मुर्दाबाद, मुस्तफा के नूर है फातिमा के दिल का चैन, वहाबी आतंकवाद मुर्दाबाद, देवबंदी आतंकवाद मुर्दाबाद, राकुल्ली आतंकवाद मुर्दाबाद, देवबंदी मुर्दाबाद। इसकी उम्र देखें और इसके काम देखें। असल में जब आप इतने छोटे छोटे बच्चों के जहनों में इतना जहर डाल देंगे कि उनको सांप बना देंगे आप, तो वो बड़े होकर क्या करेंगे, वो यही कुछ तो करेंगे। वो मिंबरों पे बैठ कर लोगों को गाली देंगे, लोगों को मसाजिद से बाहर निकालेंगे, धक्के देंगे, लोगों को काफिर कहेंगे, बात बात पर कुफर के फतवे लगाएंगे। तो जब आप शुरू से ही ऐसी तरबियत कर रहे हैं तो फिर बड़े होकर उन्होंने क्या बनना है। अब इसी बच्चे को जिसको आपने गालियाँ सिखा दी हैं, जिसको आपने इतनी शर अंगेज़ी सिखा दी है, अगर इसी बच्चे को बिठाकर आप ये कहें कि मुझे सुनाओ आपको कुरान कितना आता है, गालियाँ सिखाने वाले ने आपको कुरान कितना सिखाया है। असल में गालियाँ सिखाने वाले का भी कुरान से कोई ताल्लुक़ नहीं और सीखने वाले का भी कुरान से कोई ताल्लुक़ नहीं। कुरान से जिसका ताल्लुक़ होता है वो गाली नहीं देता, वो किसी को बुरा नहीं कहता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लि अखीही मा युहिब्बु लि नफ्सिही, तुम में से कोई बंदा उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए वो पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। अगर आप अपने लिए ये पसंद करते हैं कि आपको कोई गाली ना दे तो आप भी दूसरों को गाली ना दें, आप भी दूसरों को बुरा ना कहें। तो तुम लोगों ने वहाबियों को और इसी तरह सही अक़ीदा जो लोग हैं उनको गालियाँ दी, उनको मसाजिद से निकाला। लेकिन ज़रा सोचो कि अगर बदले में ये लोग भी ऐसा करना शुरू कर दें वहाबी, तो फिर क्या मामला होगा। अगर ये तुम्हें अपनी मसाजिद से निकाल दें तो ज़रा सोचो, सबसे पहले ये तुम्हें बैतुल्लाह से निकालेंगे, क्योंकि बैतुल्लाह हमेशा से वहाबियों का रहा है, कुरान और हदीस वालों का रहा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत लाए थे उस शरीयत पर अमल करने वालों का हमेशा से बैतुल्लाह रहा है। और वहाँ पर ऐसा बंदा जो फसाद करना चाहे, जो ख़राबी करना चाहे, वो वहाँ पर नहीं जा सकता। जैसे दज्जाल भी वहाँ पर दाखिल नहीं ना हो सकता मक्का और मदीना में। तो अगर वहाबियों ने तुम्हें अपनी मसाजिद से निकालना शुरू कर दिया तो सबसे पहले वो तुम्हें बैतुल्लाह से निकालेंगे, फिर वो तुम्हें मस्जिद नबवी से निकालेंगे, फिर मक्का और मदीना में मुतलक तुम्हारा दाखिला बंद कर दिया जाएगा। और फिर सोच लो, जब मक्का और मदीना में तुम्हारा दाखिला बंद कर दिया जाएगा तो फिर क्या मामला होगा। ये तो तुम्हें बुलाते हैं, तुम्हें दावत देते हैं, तुम मक्का में जाते हो, मदीना, वहाँ जाकर भी शर्मंगेज़ी से बाज नहीं आते। तुम नमाज नहीं पढ़ते इन लोगों के पीछे कि जी हमारी इनके पीछे नमाज नहीं होती। असल में ये बदबख्ती है जो अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर डाल दी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर नमाज पढ़ने का 1 लाख नमाज़ों का सवाब है, अल्लाह ने तुम्हें जमात से महरूम कर दिया, पीछे कर दिया अल्लाह ने तुम्हें। और फिर तुम अब वहाँ पर भी अपनी नमाज़ करवाते हो। वो बदअक़ीदा मौलवी वो आगे खड़ा है, बदअक़ीदा लोग पीछे खड़े हैं, बेशक बैतुल्लाह में खड़े हैं, लेकिन जब तरीक़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ का नहीं है तो ऐसी नमाज़ अल्लाह के यहाँ मकबूल भी नहीं है।
تو بہرحال اس طرح کی شرانگیزی نہ پھیلائیں. اور یہ باتیں ہم تو آج کر رہے ہیں اور آپ کے اپنے لوگ اب ان کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی ہے ان باتوں سے. آپ کے اپنے لوگوں کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی ہے, وہ منع کرنے لگ گئے ہیں کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو, ان چیزوں سے باز آ جاؤ. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ یہ ویڈیو دیکھیں ذرا. مذاق بنا کے رکھ دیے جلسوں میں, بھاڑ قسم کے نعت خواں آتے ہیں, چلاتے ہیں, چیختے ہیں. وہ ابھی ایک ویڈیو چل رہی ہے, میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں, جنہوں نے دیکھا وہابی کو مموڑ دو, پھپوڑ دو, کھکوڑ دو, کھسوڑ دو. کیا کر رہے ہو یار؟ آج ہمارے جلسوں میں ڈاکٹر نہیں آتے, انجینئر نہیں آتے, پڑھا لکھا نہیں آتا طبقہ. ان کو بولو چلو یار ہمارے کیا سنائیں گے یار؟ ایک دوسرے کی برائی کرتے ہو, تو ایک دوسرے کے خلاف لڑتے ہو. پیر کی تعریف کے سوا تمہارے جلسوں میں کچھ سننے کو ملتا نہیں ہے. کسی بزرگ کی بات ہوتی نہیں ہے, کسی صحابی کا ذکر ہوتا نہیں, نبی کی سنت تم بتاتے نہیں ہو. اور پھر رہے سے کسر والا ہوں صاحب, ماں کے نام پہ ہاتھ اٹھاؤ, باپ کے نام پر ہاتھ اٹھاؤ. ابے کیوں اٹھاؤ ہاتھ, کیوں اٹھاؤ؟ جو ایک سانس میں 100 گالی دے دے اور ٹنا ٹن سننی ہے. معاذ اللہ رب العالمین. حضرت یہ حالات ہمارے ہیں. جو 10 مرتبہ جائے مزار پہ حاضری دینے, وہی سننی چاہے نماز نہ پڑھے, پھر کیا کہیں ارے انشاءاللہ ہم ہی جنت میں ہے. تیرے باپ کی جنت ہے. مثال تو آپ نے سنی ہوگی کہ 99 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. بہرحال مثال تو ایک غلط ہے کہ جتنا بھی بڑا کوئی گناہ گار ہے, اگر وہ نیکی کی طرف آ گیا تو آپ اس کو برا نہیں کہہ سکتے. وہ جتنے بھی اس نے گناہ کیے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دینے والا ہے. لیکن یہ سب کچھ کیا دھرا آپ کا ہے. آپ نے لوگوں کی ایسی تربیت کی, یا آپ نے یہ سب کچھ لوگوں کو سکھایا. پہلے دن ہی اگر آپ یہاں پر لوگوں کو روک دیتے کہ نہیں بھائی گالی نہیں دینی کسی کو, اپنی نعت کے اندر شرکیہ کلمات نہیں ہونے چاہیے, پہلے دن اگر آپ روک دیتے تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا. آپ نے لوگوں کو چھوٹ دی, آپ نے لوگوں کو یہ تعلیمات دی, آپ نے یہ سب کچھ لوگوں کو سکھایا, آج آپ کو تکلیف ہوتی ہے. پھر آج آپ کہتے ہیں کہ ہمارے جلسوں میں پڑھے لکھے لوگ نہیں آتے. بھائی وہ کہانیاں سننے آئیں گے, وہ یہ سننے آئیں گے کہ بابا ادھر سے اڑا ادھر چلا گیا, ادھر سے اڑا ادھر چلا گیا, بابے کو یہ نہیں آتا تھا, بابے کو وہ نہیں آتا تھا, بابا فلاں جگہ گیا جی, بابے نے بس عجیب قصے کہانیاں مجھ سے بہتر آپ نے سنی ہوں گی اور آپ جانتے بھی ہوں گے. تو پڑھے لکھے لوگ یہ ساری چیزیں نہیں سیکھنے آتے. پڑھے لکھے لوگ وہ قرآن کریم کو سیکھنے آتے ہیں, اس کا ترجمہ پڑھنے آتے ہیں, اس کو سمجھنے آتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھتے ہیں, اس سے اخذ جو مسائل ہوتے ہیں ان مسائل کو سمجھتے ہیں, اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے جو تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ان کو سمجھتے ہیں. وہ قصص جو قرآن نے بیان کیے انبیاء کے قصص, ان کو عبرت کے لیے پڑھتے ہیں, نہ کہ تمہارے بابوں کی کہانیاں سننے آتے ہیں. بہرحال ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی شر انگیزی اور نفرت نہ پھیلائیں لوگوں کے درمیان, لوگوں کی اصلاح کریں, آپس کی محبت کو برقرار رکھیں, لوگوں کو قرآن و حدیث کی طرف لائیں, اسی کی دعوت دیں. وہی ہمارا ماخذ اور منبع ہے اور وہی ہمارے لیے راہ نجات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کو مل جل کر رہنے کی اور باہم محبتیں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کے عقائد کی اصلاح کر دے, اور اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ خیر والا معاملہ کرے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک کر دیجیے گا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا بطور اصلاح, اور چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.